شہاب نامہ باب نمبر 21 حصہ دوئم آزاد کشمیر۔ چوتھا منظر پیش خدمت ہے۔ راجہ امر سنگھ کا بیٹا ہری سنگھ انتہائی بد کردار، بد اخلاق، آوارہ گرد، لچا لفنگا اور بد معاش شخص تھا۔ اس کی بے راہ روی اور بدگماشیوں کے بہت سے قصے زبان زد خاص و عام تھے۔ مسٹر ایکس کے پردے میں ایک انگریز عورت کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر وہ کافی ذلت، بدنامی اور مالی نقصان اٹھا چکا تھا۔ اس کے باوجود انگریز حکمرانوں نے پرتاپ سنگھ کے منتخب متبنہ کی بجائے رسوائے زمانہ ہری سنگھ کو ہی ریاست کی گدی پر بٹھایا۔ کہا جاتا تھا کہ اس فیصلے میں طرح طرح کی مالی، سیاسی اور جنسی رشوت کا بھی بہت عمل دخل تھا۔ مہاراجہ ہری سنگھ 1925 میں گدی نشین ہو کر اپنے لہو و لعب اور عیش و نشاط کی بدمستیوں میں ایسا غرق ہوا کہ ریاست کے چھوٹے بڑے ڈوگرا ہندو ملازمین کو اپنی منمانی کارروائیاں کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی۔ مسلمانوں کی آبادی 1 صدی سے زیادہ سکھوں اور ڈوگروں کی غلامی میں ہر طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ اب ان کے مصائب میں کئی گنا مزید اضافہ ہو گیا، لیکن اسی زمانے میں مسلمانوں کی نئی نسل میں اچانک رد عمل کے ہی جان نے سر اٹھایا۔ 1929 میں سری نگر میں شیخ عبداللہ نے ریڈنگ روم پارٹی کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ اسی زمانے میں جموں میں بھی چودھری غلام عباس نے AR صاغر اور دیگر چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کی بنیاد ڈالی۔ ان دونوں تنظیموں کا ظاہر سماجی لیکن باطن سیاسی تھا۔ انہوں نے ریاست کے مسلمان نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر مل بیٹھنے، اپنے ماحول کا جائزہ لینے اور معاشرے کی ناہمواریوں اور ناانصافیوں پر صدائے احتجاج بلند کرنے کا آہنگ سکھایا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کا زیادہ وقت کلکتہ، بمبئی، لندن اور پیرس کے عشرت خانوں میں گزرتا تھا۔ میدان صاف پا کر ریاست کے ہندو اہلکاروں کی چیرہ دستیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ اب وہ مسلمان رعایا کے مال و دولت اور عزت و ناموس کے علاوہ ان کے دین اور ایمان پر بھی ہاتھ ڈالنے لگے تھے۔ 1931 میں پہلے ریاسی میں ایک مسجد شہید کر دی گئی، پھر کوٹلی میں مسلمانوں کے ایک جمع غفیر کو زبردستی جمعہ کی نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس کے علاوہ جموں میں ایک ہندو پولیس کانسٹیبل نے جان بوجھ کر قرآن حکیم کی سخت بے حرمتی کی۔ ان واقعات نے ریاست بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی آگ بھڑکا دی۔ جگہ جگہ احتجاجی جلسے اور جلوس شروع ہو گئے۔ خاص طور پر سری نگر میں عبد القدیر نامی ایک شعلہ بیاں مقرر نے بڑے بڑے جلسوں میں تقریریں کر کے مہاراجہ کی حکومت کی دھجیاں اڑا دیں۔ اسے گرفتار کر کے جیل میں مقدمہ چلایا گیا۔ 13 جولائی 1931 کو مسلمانوں کے ایک جمع غفیر نے جیل کا محاصرہ کر کے مطالبہ کیا کہ انہیں عبد القدیر کے زیر سماعت مقدمہ کی کارروائی سننے کی اجازت دی جائے۔ اجازت دینے سے انکار کر کے
مجمع کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے گولی چلا دی، جس میں 27 افراد ہلاک اور بے شمار زخمی ہوئے۔ شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس گرفتار کر لیے گئے۔ 3 روز بعد پھر سری نگر میں فائرنگ ہوئی، جس میں دوبارہ مسلمانوں کا خون بہا۔ آزادی کے نام پر کشمیر کی سرزمین پر خون کی یہ قربانی آج تک بدستور جاری ہے۔ 13 جولائی کو ہر سال شہدائے کشمیر کی یاد بھی پابندی سے منائی جاتی ہے۔ باب کا 5واں منظر پیش خدمت ہے۔ سری نگر میں 13 جولائی کی وحشیانہ فائرنگ سے سارے بر صغیر کے مسلمانوں میں بھی رنج و اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ سب سے پہلے لاہور میں سیشن جج خان بہادر رحیم بخش کی ملتان روڈ والی کوٹھی پر مشورہ کرنے کے لیے چند مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوا۔ جموں کی ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرنے کے لیے AR صاغر بھی اس میں شامل تھے۔ اس میں طے پایا کہ ہندوستان بھر کے سربراوردہ مسلمان اکابرین کو اکٹھا کر کے اس بارے میں کوئی متفقہ فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ 25 جولائی 1931 کو شملہ میں فیئر ویو نام کی ایک 2 منزلہ کوٹھی میں ایک میٹنگ کے نتیجہ میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی قائم کی گئی۔ اس میٹنگ میں جو حضرات شامل ہوئے ان میں علامہ اقبال، نواب سر ذوالفقار علی خواجہ حسن نظامی، نواب کنج پورہ، نواب باغپت سید محسن شاہ، خان بہادر شیخ رحیم بخش، عبد الرحیم درد، سید حبیب، اسماعیل غزنوی، صاحبزادہ عبداللطیف اور AR صاغر کے نام سر فہرست تھے۔ چند دوسرے حضرات کے علاوہ وادی کشمیر کے ایک نمائندے غالباً میرک شاہ بھی اس میٹنگ میں شریک ہوئے تھے۔ بدقسمتی سے صدارت مرزا بشیر الدین محمود نے کر ڈالی اور آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے صدر بھی وہی بن بیٹھے۔ یہ قادیانیوں کی ایک سوچی سمجھی چال ثابت ہوئی۔ اس کمیٹی کے قائم ہوتے ہی مرزا بشیر الدین محمود نے ہر خاص و عام کو یہ تأثر دینا شروع کر دیا کہ ان کی صدارت میں اس کمیٹی کو قائم کر کے ہندوستان بھر کے سرکردہ مسلمان اکابرین نے ان کے والد مرزا غلام احمد قادیانی کے مسلک پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اس شر انگیز پروپیگنڈا کے جلوں میں قادیانیوں نے انتہائی عجلت کے ساتھ اپنے مبلغین کو جموں و کشمیر کے طول و عرض میں پھیلانا شروع کر دیا تاکہ وہ ریاست کے سادہ لوح عوام کو ورغلا کر انہیں اپنے خود ساختہ نبی کا حلقہ بگوش بنانا شروع کر دیں۔ یہ مہم کافی کامیاب رہی۔ کئی دوسرے مقامات کے علاوہ خاص طور پر شوپیاں میں مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد قادیانی بن گئی۔ پونچھ کے شہر میں بھی مسلمانوں کی اکثریت نے قادیانی مذہب اختیار کر لیا۔ یہ خبر سنتے ہی رئیس الاحرار مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری پونچھ شہر پہنچے اور اپنی خطیبانہ آتش بیانی سے قادیانیت کے ڈھول کا ایسا بول کھولا کہ شہر کی جو آبادی مرزائی بن چکی تھی وہ تقریباً ساری کی ساری تائب ہو کر اثر نو مشرف پہ اسلام ہو گئی۔ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی صدارت کی آڑ میں
مرزا بشیر الدین محمود کی یہ چال بازیاں اور حرکات دیکھ کر علامہ اقبال نے شملہ والی کشمیر کمیٹی سے اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کشمیر کے متعلق اس تحریک کی اعانت اور سرپرستی فرمانا شروع کر دی جو مجلس احرار نے بطور خود نہایت جوش و خروش سے شروع کر رکھی تھی۔ 21ویں باب کا چھٹا منظر پیش خدمت ہے۔ 14 اگست 1931 کو جموں شہر میں پہلی بار کشمیر ڈے منایا گیا۔ AR صاغر اور ان کے دیگر رفقائے کار نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ریزیڈنسی روڈ پر انجمن اسلامیہ کے احاطے سے مسلمانوں کا ایک جلوس مرتب کر کے شہر بھر میں گھمایا جائے۔ ریاستی حکومت تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ڈوگرا فوج کو پہلے ہی سے وہاں پر بھیج دیا تاکہ یہ جلوس نکلنے ہی نہ پائے۔ جلوس کے منتظمین نے خفیہ پیغام رسانی سے کام لے کر انجمن اسلامیہ کے احاطے کی بجائے جامع مسجد میں مسلمانوں کا جم غفیر اکٹھا کر لیا۔ ڈوگرا حکومت نے صورتحال بھانپ کر ایک مسلمان مجسٹریٹ کو مسجد کے باہر تعینات کر دیا کہ مزید مسلمان مسجد میں داخل نہ ہونے پائیں۔ AR صاغر جب مسجد میں جانے لگے تو مجسٹریٹ نے انہیں روکا اور پوچھا، تم اس وقت مسجد میں کیا کرنے جا رہے ہو؟ صاغر نے جواب دیا کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں۔ صبح کے 8 یا 8:30 بجے کا وقت تھا۔ مجسٹریٹ نے پوچھا، یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ صاغر صاحب نے حاضر جوابی سے کام لے کر کہا، میں نماز اشراق پڑھنے جا رہا ہوں۔ مسجد میں داخل ہو کر صاغر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جمع شدہ مسلمانوں کا جلوس مرتب کیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا جلوس مسجد سے برآمد ہوئی۔ اس وقت تک نیزوں سے مسلح ڈوگرا فوج کا ایک دستہ بھی میجر محمد خان کی کمان میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ مسلمان میجر نے ڈوگرا فوجیوں کو حکم دیا کہ جلوس منتشر کرنے کی خاطر وہ اپنے نیزے سے کسی شخص کو زخمی نہ کریں بلکہ ڈرا دھمکا کر جلوس روک دیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے میجر محمد خان نے یہ حکم تو صریحاً اپنی ذمہ داری پر دیا تھا، لیکن کسی طرح ڈوگرا فوجیوں کو یہ تاثر بھی دے دیا کہ حکومت کا بھی یہی منشا ہے۔ اس واقعہ کے بعد جب حکام بالا اور مہاراجا تک یہ خبر پہنچی تو مسلمانوں کے ساتھ اس ہمدردانہ رویے کی پاداش میں میجر محمد خان کو فوری طور پر فوج سے نکال دیا گیا۔ زندگی کے آخری 8-10 برس انہوں نے پاکستان میں انتہائی گمنامی اور مفلسی کی حالت میں گزارے۔ کچھ عرصہ انہوں نے جہلم میں لکڑی کے ٹھیکیداروں کے گوداموں کی چوکیداری کر کے گزر اوقات کی۔ یہ بات انتہائی شرمناک ہے کہ حکومت پاکستان یا آزاد جموں و کشمیر کی حکومت میں کسی کو یہ خیال تک نہ آیا کہ میجر محمد خان جیسے مرد مجاہد کی قربانی اور خدمت بھی ہماری اعانت کی مستحق ہے۔ یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ 14 اگست 1931 کو پہلی بار کشمیر ڈے منایا گیا تھا۔ عین 16 برس بعد 1947 میں اسی تاریخ کو پاکستان کا قیام بھی وجود میں آیا۔ اب 14 اگست کو ہر سال پاکستان ڈے منایا جاتا ہے، لیکن یوم پاکستان کا جشن آزادی اس وقت تک
ہرگز شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کشمیر کا ایک بڑا حصہ بھارت کے قبضہ استبداد سے آزاد نہیں کروایا جاتا۔ باب نمبر 21 کا 7واں منظر پیش خدمت ہے۔ علامہ اقبال کی سرپرستی میں تحریک کشمیر کی رہنمائی مرزا بشیر الدین محمود کی کشمیر کمیٹی سے نکل کر مجلس احرار میں آ گئی تو قادیانیوں نے متوازی خطوط پر اپنی کمیٹی چلانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن احراریوں کے مقابلے میں ان کی دال نہ گل سکی۔ کسی وجہ سے جس کا مجھے علم نہیں، قادیانی عرصہ دراز سے کشمیر پر اپنا تسلط جمانے کا خواب دیکھتے چلے آئے ہیں۔ ریاست میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی ایجیٹیشن میں انہیں غالباً اپنے اس خواب پریشان کی تعبیر نظر آنے لگی، لیکن مجلس احرار نے ان کی یہ امنگیں اور آرزوئیں خاک میں ملا دیں۔ اکتوبر 1931 میں پہلے تو احرار کے چند سرکردہ قائدین نے خود سری نگر جا کر مہاراجہ ہری سنگھ اور اس کے وزیر اعظم سر ہری کرشن کول سے مل کر افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات سلجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو لاتوں کے بھوت تھے، باتوں سے کیسے مان جاتے۔ مایوس ہو کر احراری لیڈر واپس آئے تو سارا پنجاب کشمیر چلو کے نعروں سے گونج اٹھا، اور آزادی کشمیر کے متوالے رضاکاروں نے سر پر کفن باندھ کر ریاست کی سرحدیں عبور کرنے کا بیڑا اٹھا لیے۔ پہلی یورش سیالکوٹ کی جانب سے شروع ہوئی۔ اس جیالے شہر کے مسلمانوں نے گھر گھر کو جذبہ جہاد کی حرارت سے پگھلا کر رکھ دیا۔ ماؤں نے بیٹوں کو، بہنوں نے بھائیوں کو اور بیویوں نے خاوندوں کو خوشی خوشی دعائیں دے کر ریاست میں داخل ہونے کے لیے رخصت کیا۔ ریاستی حکام کا اندازہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ 5000 رضاکار جموں تک آ پائیں گے، جنہیں آسانی سے گرفتار کر کے محبوس کیا جا سکے گا۔ لیکن جب دیکھتے ہی دیکھتے 10,000 سے بھی زیادہ مجاہد گرفتاریاں پیش کرنے کے لیے جموں پر چڑھ آئے تو مقامی پولیس بے بس اور بدحواس ہو گئی۔ دوسری جانب میرپور میں بھی تحریک آزادی کے شعلے تیزی سے بھڑک رہے تھے، خاص طور پر جب ایک مسلمان سیاسی کارکن کو دن دہاڑے ایک ڈوگرا افسر نے برسر عام نوکے سنگین سے سینہ چھید کر شہید کر ڈالا تو چاروں طرف غم اور غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ پنجاب کے کونے کونے سے مسلمان نوجوانوں کے جتھے کلمہ شہادت کا ورد کرتے جہلم کے راستے کشمیر کی سرحدوں کی طرف پا پیادہ روانہ ہو گئے۔ جس طرف سے وہ پیدل مارچ کرتے ہوئے گزرتے تھے، کشمیر چلو کی صدائے بازگشت کا نقش لوگوں کے دلوں پر چھوڑتے جاتے تھے۔ تیسری جانب 30 رضاکار قرآن شریف پر یہ حلف اٹھا کر راولپنڈی سے روانہ ہوئے کہ وہ جان کی بازی لگا کر دریائے جہلم پر کوہالہ کا پل بند کر کے رہیں گے۔ 3 دن کی سر توڑ ہمت مردانہ سے کام لینے کے بعد انہوں نے یہ پل اپنے قبضہ میں کر لیا، اور اس طرح وادی کشمیر کے ساتھ تجارت کی یہ واحد شاہراہ بند ہو گئی۔ آن کی آن میں دونوں جانب رکی ہوئی گاڑیوں، لوریوں اور ٹرکوں کی طویل قطاریں بندھنا شروع ہو گئیں۔ کچھ رضاکاروں نے گورداسپور اور گجرات کی جانب سے بھی اپنی یلغار شروع کی، لیکن ان علاقوں میں ہندو آبادی کی اکثریت تھی۔
اس لیے یہ محاذ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے۔ مہاراجہ کشمیر کی درخواست پر ہندوستان کی برطانوی حکومت بھی لنگر لنگوٹ کس کر میدان میں اتر آئی۔ چنانچہ رضاکاروں کو کشمیر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اب صوبہ پنجاب میں بھی ان کی گرفتاریاں عمل میں آنے لگیں۔ پنجاب کی جیلیں بھی بہت جلد اٹااٹ بھر کر کم پڑ گئیں۔ شدید بد انتظامی اور ضروری سامان کی کمیابی کی وجہ سے کئی درجن رضاکار نمونیا میں مبتلا ہو کر جیلوں ہی میں وفات پا گئے۔ کئی مقامات پر جیلوں میں جگہ کی قلت کی وجہ سے پولیس والے بہت سے نئے گرفتار شدہ رضاکاروں کے گلے میں تختیاں لٹکا کر احرار کے دفتروں میں چھوڑ جاتے تھے تاکہ جگہ خالی ہونے پر انہیں جیلوں میں لے جائیں۔ اندازہ ہے کہ صرف پنجاب سے تقریباً 45,000 نوجوان گرفتار ہوئے۔ 5,000 سے زائد رضاکار دوسرے صوبوں سے بھی شامل ہوئے۔ باب نمبر 21 8واں منظر پیش خدمت ہے۔ ریاست کے اندر اور باہر مسلمانوں کی منظم ایجیٹیشن سے متاثر ہو کر نومبر 1931 میں گلینسی کمیشن قائم کیا گیا۔ سر بی جے گلینسی اس کے صدر اور غلام محمد عشائی، پنڈت پریم ناتھ بزاز اور چودھری غلام عباس اس کے ممبر تھے۔ کمیشن کے مقاصد میں ریاست کے مسلمانوں کی حالت زار کا جائزہ لے کر ان کے حقوق کی نشاندہی کرنا اور جولائی میں پولیس کی فائرنگ کے صحیح کوائف کی تحقیقات کرنا شامل تھے۔ باب نمبر 21 9واں منظر پیش خدمت ہے۔ دیگر کئی اقدامات کے علاوہ اس کمیشن نے ریاست میں ایک قانون ساز اسمبلی قائم کرنے کی بھی پرزور سفارش کی۔ ہندوستان میں انگریزوں کے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کے دباؤ سے مجبور ہو کر مہاراجہ ہری سنگھ نے انتہائی بے دلی سے یہ سفارش قبول کر کے ایک اسمبلی قائم کر ڈالی، جس کا فریضہ حکومت کو فقط مشورہ دینا تھا۔ اس سے زیادہ اس نام نہاد اسمبلی کے پاس کوئی خاص اختیار نہ تھا۔ 75 اراکین کی اس اسمبلی میں صرف 33 ممبر انتخاب کے ذریعہ لیے جاتے تھے، 21 مسلمان اور 12 غیر مسلم۔ باقی 42 ممبر حکومت خود نامزد کرتی تھی۔ اس طرح اس نوعیت کی محدود مشاورتی اسمبلی میں بھی ریاستی حکومت کے اپنے نامزد کردہ اراکین کی تعداد منتخب ممبروں کی تعداد سے کہیں زیادہ تھی۔ گلینسی کمیشن کے قیام کے ایک برس بعد 1933 میں سری نگر پتھر مسجد میں جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد ڈالی گئی۔ شیخ محمد عبداللہ اس کے صدر اور چودھری غلام عباس جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ 1935 میں جب اسمبلی کے لیے پہلی بار انتخابات ہوئے تو شیخ محمد عبداللہ مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر کامیاب ہو کر اسمبلی میں شامل ہوئے۔ 7 برس تک شیخ صاحب اور چودھری غلام عباس کا گہرا، پرخلوص اور برادرانہ باہمی تعاون اور ساتھ رہا۔ مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے ان دونوں رہنماؤں نے پاپیادہ چل کر ریاست کے چپے چپے میں عوام الناس میں سیاسی بیداری کی زبردست روح پھونکنے کا شاندار کارنامہ سر انجام دیا۔ ان دنوں شیخ صاحب اپنی تقریر قرآن حکیم کی قرأت اور اس کے بعد نعت رسول مقبول سے شروع کرتے تھے۔ ان کی آواز
لہر داؤدی کا سماں باندھ دیتی تھی۔ ان کی تقریر میں آتش بیانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی تھی۔ اسی طرح چودھری غلام عباس بھی سادگی، خوش بیانی، سلاست اور جذبات کی فراوانی کا بے حد خوبصورت مجسمہ تھے۔ ان دونوں کی تقریروں کو لوگ سحر زدہ سامعین کی طرح مبہوت ہو کر سنتے تھے، تڑپتے تھے اور بعض اوقات دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ اس قسم کے جلسے میں نے زندگی بھر اور کہیں نہیں دیکھے۔ ان دونوں حضرات کے علاوہ ایسے جلسوں میں AR صاغر کی آتش بیانی بھی فصاحت و بلاغت کی لاجواب فضا باندھ دیتی تھی۔ باب نمبر 21، 10واں منظر پیش خدمت ہے۔ مسلمان عوام کو ریاست کے طول و عرض میں اس طرح بیدار اور منظم ہوتے دیکھ کر ہندوؤں کے پیٹ میں بھی مرور اٹھا، اور انہوں نے ڈوگرا حکام سے مل کر ہندوستان سے ایک جارحانہ ہندو تحریک راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کو دعوت دی کہ وہ جموں و کشمیر میں بھی اپنے اڈے قائم کرنا شروع کر دے۔ چنانچہ مسلم کانفرنس کے قیام کے 2 برس بعد 1934 میں RSS نے اپنا کام شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سری نگر، جموں، میرپور، کوٹلی، سامبا، ادھم پور اور کٹھوعہ کے علاوہ دیگر کئی مقامات پر بھی اپنے اکھاڑے قائم کر لیے۔ بظاہر ان کا مقصد یہ نظر آتا تھا کہ ہندو نوجوانوں کی جسمانی ورزشوں کے لیے یہ جمناسٹک کلب قائم کیے گئے ہیں، لیکن در حقیقت ان اڈوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے ریاست کی ہندو اقلیت کو جنگی تربیت دے کر کیل کانٹے سے لیس کر دیا جائے۔ باب نمبر 21، 11واں منظر پیش خدمت ہے۔ ادھر عوامی سطح پر راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ نے اپنا کام شروع کیا، ادھر آل انڈیا کانگریس کی قیادت نے شیخ عبداللہ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس سیاسی مہم کے سرغنہ مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو بنفس نفیس پیش تھے۔ یہ تو غالباً وثوق سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کانگریس کے کیوپٹ دیوتا نے شیخ صاحب کے دل پر کیا کیا تیر چلائے، لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ مسلم کانفرنس کی 7 سالہ بے تاج بادشاہی کے بعد 1939 میں شیخ عبداللہ سیاست اسلامیہ کی ہمالیہ کی چوٹی سے لڑھک کر منہ کے بل گرے اور ہندو کانگریس کی جھولی میں دھم سے آ پڑے۔ زوال کے اس عمل میں ان کے چہرے پر سجی ہوئی نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب ریش مبارک آنن فانن غائب ہو گئی، اور ان کے سر کی سرتج ایک سرخ رنگ کی ترکی ٹوپی راستے میں کہیں گر کر کانگریس کی گنگا ماتا میں ڈوب گئی۔ مسلم کانفرنس سے رشتہ توڑ کر شیخ صاحب نے آل انڈیا کانگریس سے فیضان اور وجدان اور رہنمائی حاصل کر کے جموں و کشمیر نیشنل پارٹی کا ڈول ڈالا۔ یہ پارٹی شروع ہی سے آل انڈیا کانگریس کی داسی بنی رہی۔ اس کے برعکس چودھری غلام عباس کی قیادت میں جموں و کشمیر مسلم کانفرنس نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ غیر مشروط وفاداری سے دیا۔ شیخ محمد عبداللہ کی اس کایا کلب کے بارے میں وقتاً فوقتاً طرح طرح کی قیاس آرائیاں اور افواہیں جنم لیتی رہی ہیں۔ اس زمانے میں ایک افواہ جو ریاست کے طول و عرض میں انتہائی شدت سے
گردش کر رہی تھی، اس کا تعلق جموں و کشمیر کے وزیر اعظم سر گوپال سوامی آئنگر سے تھا۔ یوں تو یہ حضرت انڈین سول سروس کے افسر تھے، لیکن در پردہ کانگریسیوں کے ساتھ بھی گہری ساز باز رکھتے تھے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ آزادی کے بعد وہ بھارت کی کابینہ میں بھی شامل کر لیے گئے۔ مشہور ہے کہ شیخ عبداللہ کو کانگریس کی جھولی میں ڈالنے کے لیے وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے انواع و اقسام کی ریشہ دوانیوں سے کام لیا۔ ان میں سے ایک افواہ یہ گرم تھی کہ کسی ہیر پھیر سے انہوں نے شیخ صاحب کو 2 کروڑ روپے کا جنگلات کا ٹھیکہ بھی دے دیا۔ واللہ عالم۔ باب نمبر 21، 12واں منظر پیش خدمت ہے۔ بر صغیر میں جوں جوں حصول پاکستان کا مطالبہ زور پکڑتا گیا، ریاست میں بھی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے مسلم کانفرنس کا پلہ اسی رفتار سے بھاری ہوتا گیا۔ 1945 کے انتخابات میں مسلم کانفرنس نے مسلمانوں کی 80% نشستیں جیت لی۔ مسلمانوں کی سیاسی بیداری کا یہ حال دیکھ کر ڈوگرا حکومت بدحواس ہو گئی اور انہوں نے فوری طور پر ریاست میں ہر قسم کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ فقط راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کو ہر قسم کے جلسے کرنے اور جلوس نکالنے کی آزادی تھی۔ اکتوبر 1946 میں مسلم کانفرنس نے سیاسی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو اس کے تمام رہنماؤں اور بے شمار کارکنوں کو بغیر مقدمہ چلائے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ 3 جون 1947 کو جب تقسیم ہند کا فارمولہ منظور ہوا تو بر صغیر کی 562 ریاستوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ اپنی جغرافیائی اور معاشیاتی حقائق کے پیش نظر اپنی اپنی آبادی کی خواہشات کے مطابق بھارت یا پاکستان سے الحاق کر لیں۔ ریاست جموں و کشمیر کی آبادی 80% مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ اس کی سرحدوں کے 600 میل مغربی پاکستان کے ساتھ مشترک تھے۔ ریاست کی واحد ریلوے لائن سیالکوٹ سے گزرتی تھی اور بیرونی دنیا کے ساتھ ڈاک اور تار کا نظام بھی مغربی پاکستان کے ذریعے قائم تھا۔ ریاست کی دونوں پختہ سڑکیں راولپنڈی اور سیالکوٹ سے گزرتی تھیں اور کشمیر کی تمام درآمدات اور برآمدات کا راستہ بھی پاکستان سے وابستہ تھا۔ ان سب حقائق کے پیش نظر ریاست جموں و کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق لازمی طور پر ایک قدرتی اور منطقی فیصلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ اور کانگریسی لیڈروں کے دلی عزائم اس فیصلہ کے بالکل برعکس تھے۔ اپنے ان مذموم عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر سازشوں کا ایسا جال بنا جس کے پھندے میں مقبوضہ ریاست کے بے بس اور مظلوم باشندے آج تک بری طرح گرفتار ہیں۔ 3 جون 1947 کے فارمولے کا اعلان ہوتے ہی سب سے پہلے مہاتما گاندھی اور کانگریس کے صدر مسٹر جے بی کرپلانی فوراً کشمیر پہنچے اور مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ساز باز کر کے اپنی سازشوں کے جال کی منصوبہ بندی کر آئے۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی مہاراجہ کشمیر نے یہ چال چلی کہ حکومت پاکستان کے ساتھ ایک سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ طے کر لیا، جس کی روح سے ریاست کے ڈاک،
رفتار اور تجارتی کاروباری نظام کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی سرزمین پر پہلے جیسی سہولتیں بدستور برقرار رہیں گی۔ پاکستان نے اسے مہاراجہ کی خیر سگالی کا مظاہرہ سمجھا، تاکہ الحاق کا فیصلہ کرنے سے پہلے ریاست کے ذرائع رسل و رسائل اور درآمدات برآمدات میں کسی قسم کا خلل نہ پڑے۔ لیکن مہاراجہ کی جانب سے یہ معاہدہ محض دھوکہ تھا، کیونکہ ساتھ ہی اس نے ہندوستان کے ذریعے جنرل پوسٹ آفس لندن کو یہ ہدایات بھی جاری کر دی کہ آئندہ ریاست جموں و کشمیر میں آنے والی سب ڈاک نئی دہلی کی معرفت ارسال کی جائے۔ مہاراجہ کی منافقت میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن سمیت بھارتی حکومت کی سازشانہ شرکت کا یہ ایک بیان ثبوت تھا۔ 16 اگست 1947 کو تقسیم ہند کے بارے میں جب ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان ہوا تو ضلع گورداسپور کی آبادی میں واضح مسلمان اکثریت کے باوجود اسے بغیر کوئی وجہ بتائے انتہائی شر انگیز بدنیتی کے ساتھ بھارت کو دے دیا گیا، کیونکہ گورداسپور کے بغیر بھارت کو کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے کا موقع ہاتھ آ سکتا تھا، نہ راستہ مل سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ اب ایسے تاریخی آثار و شواہد منکشف ہو رہے ہیں جن سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ گئی ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بذات خود اس سازش میں پوری طرح ملوث تھا۔ البتہ یہ بات فی الحال پردہ راز میں ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف کو اس کھلی بددیانتی اور ناانصافی کا مرتکب کرنے کے لیے کیا کیا حربے اختیار کیے۔ ان حربوں میں بھاری رشوت بھی بعید از قیاس نہیں۔ پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ طے ہوتے ہی مہاراجہ ہری سنگھ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جموں کے صوبے میں پوری مسلمان آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس مہم کی کمان مہاراجہ نے خود اپنے ہاتھ میں لے کر ڈوگرا فوج، پولیس اور راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے دستوں کو جگہ جگہ خونخوار بھیڑیوں کی طرح مسلم رعایا پر چھوڑ دیا۔ قتل و غارت، لوٹ مار، خواتین کی بے حرمتی اور جوان لڑکیوں کے اغوا کی جو قیامت برپا ہوئی اسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ اس شورش میں جو بے شمار بچیاں اغوا ہوئیں ان میں چودھری غلام عباس کی ایک چہیتی بیٹی بھی شامل تھی۔ بے شمار مسلمانوں کو پناہ کا جھانسا دے کر بسوں اور ٹرکوں میں سوار کیا گیا تاکہ انہیں سیالکوٹ کی جانب پاکستان کی سرحد تک پہنچا دیا جائے گا، لیکن راستے میں ڈوگرا پولیس کی نگرانی میں RSS کے درندوں نے انہیں انتہائی بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ صوبہ جموں کے بیشتر علاقے میں مسلمان آبادی کا صفایا کرنے کے بعد اب مہاراجہ نے مسلمانان پونچھ کی طرف اپنا رخ پھیرا۔ پونچھ کی آبادی میں 95% مسلمان تھے۔ اس آبادی کا ایک کثیر حصہ ریٹائرڈ فوجیوں پر مشتمل تھا جو دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی محاذوں پر داد شجاعت دے چکے تھے۔ جموں میں مسلمانوں کے قتل عام کی خبریں سن کر ان کا خون پہلے ہی جوش میں آیا ہوا تھا۔ ساتھ ہی یہ خبر بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ گلگت میں مقامی مسلمانوں نے گلگت اسکاؤٹس اور ریاستی فوج کے مسلمان عناصر کے ساتھ مل کر علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔
اور مہاراجا کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ کر آزادی کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اس پس منظر میں مہاراجا کے بہیمانہ عزائم کو بھانپ کر پونچھ کے غیور اور بہادر مسلمانوں نے بھی سر دھڑ کی بازی لگا کر پاکستان کے ساتھ الحاق کا عزم بالجزم کر لیا۔ سارے علاقہ میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ گونجنے لگا۔ ڈوگرا حکومت نے جگہ جگہ اپنی فوج اور پولیس کی تعداد بڑھا کر عوام الناس کو تشدد سے کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ 25 اگست 1947 کو دھیر کوٹ کے قریب نیلا بٹ نامی گاؤں میں الحاق پاکستان کے حق میں ایک جلسہ عام ہو رہا تھا۔ ڈوگرا فوج کے ایک دستے نے وہاں آ کر اس پرامن جلسے پر بلا وجہ گولی چلا دی۔ اس ظالمانہ واقعہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ 2 روز بعد سردار عبدالقیوم خان نے گوریلا مجاہدین کا ایک دستہ منظم کیا اور دھیر کوٹ میں ڈوگرا پولیس اور فوج کے ایک کیمپ پر حملہ کر کے اس کا صفایا کر دیا۔ اپنی فوج کی اس شکست فاش پر مہاراجا ہری سنگھ غیظ و غضب سے تل ملا کر دیوانہ ہو گیا۔ اس نے ریاست کے ہر حصے سے ڈوگرا فوج، پولیس اور RSS کے دستوں کو مجتمع کر کے اپنے خاص الخاص افسروں کی سرکردگی میں پونچھ کے مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ان کو سب سے ضروری ہدایت یہ تھی کہ جتنے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے تہہ تیغ ہو سکیں انہیں بے دریغ قتل کر دیا جائے۔ باقی ماندہ باغیوں کو کسی نہ کسی طرح پاکستان کی جانب دھکیل دھکال کر ریاست بدر کر دیا جائے۔ پونچھ کی آبادی کے قبائل ستھن، عباسی، چب، راجپوت، دانیال اور گکھڑ وغیرہ درانی اور افغانی نسل سے تھے، اور پاکستان کے کئی ملحقہ اضلاع مثلاً سیالکوٹ، گجرات، جہلم اور راولپنڈی میں ان کی بے شمار رشتہ داریاں اور عزیزداریاں تھیں۔ ڈوگرا فوج اور راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے تیور دیکھ کر بہت سے مقامی مسلمانوں نے اپنی خواتین اور بچوں کو پاکستان میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں بھیج دیا اور خود سر سے کفن باندھ کر ڈوگرا حکومت کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ دھیر کوٹ میں سردار عبدالقیوم خان نے بہادری کی جو مثال قائم کی تھی، اس کی تقلید میں اب جگہ جگہ مقامی گوریلا دستے منظم ہو گئے، اور انہوں نے پے در پے ڈوگرا فوج کے چھکے چھڑا کر اپنی سرزمین کو ڈوگرا حکومت کے پنجہ استبداد سے آزاد کروانا شروع کر دیا۔ کپتان حسن خان اور سخی دلیر نے اپنے اپنے گوریلا دستوں کے ساتھ دریائے جہلم پر لچمن پتن پل پر متعین ڈوگرا فوج پر حملہ کر دیا اور کئی گھنٹے کی شدید دست بدست جنگ کے بعد پل کو صحیح سالم اپنے قبضے میں لے لیا۔ ڈوگرا فوج پسپا ہو کر پلندری کی طرف بھاگی تو کپتان حسن خان نے تعاقب کر کے اسے وہاں سے بھگا کر پونچھ شہر کی جانب دھکیل دیا۔ پونچھ شہر کے قریب تولی پور کے مقام پر ایک اور شدید معرکہ ہوا، جس میں ڈوگرا فوج نے ایک بار پھر منہ کی کھائی۔ اس معرکہ میں کپتان حسن خان نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ لچمن پتن کا نام اب آزاد پتن ہے۔ یہاں دریائے جہلم پر واقع پل مجاہدین کے قبضہ میں آنے کے بعد ان کا رابطہ کہوٹا کے راستے راولپنڈی کے ساتھ
براہ راست قائم ہو گیا۔ میجر بوستان خان نے اپنے گوریلا دستے سے منگ کے مقام پر حملہ کر کے وہاں پر مقیم ڈوگرا فوج کی کمپنی کو مار بھگایا۔ اس کے جواب میں راولا کوٹ کے ڈوگرا کمانڈر نے سارے علاقے میں قتل عام کا حکم دے دیا اور گاؤں گاؤں میں ایک ایک گھر کو نذر آتش کرنا شروع کر دیا۔ یہ آتش زنی اس قدر شدید اور وسیع پیمانے پر تھی کہ اس کے شعلے پاکستان میں مری کے باشندوں کو بھی نظر آتے تھے۔ میجر بوستان خان نے ہمت نہ ہاری اور اس کے مٹھی بھر مجاہدین ڈوگرا فوج کو قدم قدم پر پسپا ہونے پر مجبور کرتے رہے۔ کیپٹن فیروز خان نے اپنے مجاہدین کے گروپ کی مدد سے تراڑ خیل، دیوی گلی اور حجیرہ کو آزاد کرا کر پونچھ شہر کا محاصرہ کر لیا، جو کم و بیش ایک برس تک جاری رہا۔ میجر نصر اللہ نے کچھ سابقہ فوجیوں کو منظم کر کے راولا کوٹ میں ڈوگرا فوج کی مضبوط چھاؤنی پر حملہ کیا اور ادھر ادھر دیہات میں بکھری ہوئی پلٹنوں کو گھیر گھار کر ان کا مکمل صفایا کر دیا۔ مجاہدین کی اس پیش رفت کی تاب نہ لا کر ڈوگرا فوج راولا کوٹ سے بھاگ گئی اور پونچھ شہر میں جا کر پناہ گزین ہو گئی۔ ان جنگی کارروائیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ پونچھ شہر اور اس کے گرد و نواح کا تھوڑا سا رقبہ چھوڑ کر اب باقی سارا علاقہ آزاد تھا۔ یہ آزادی مٹھی بھر گوریلا لیڈروں نے اپنے اپنے طور پر مقامی مجاہدین کو منظم کر کے جسم و جان کی بے مثال قربانیاں دے کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل کی تھی۔ ان کے پاس نہ کوئی خزانہ تھا جس سے لڑنے والوں کو تنخواہیں ادا کی جاتیں، اور نہ ان کے پاس کوئی رسد گاہیں تھیں جہاں سے کھانے پینے اور گولہ بارود کا سامان باقاعدگی سے محاذ جنگ پر پہنچایا جا سکتا۔ ان کے پاس کوئی فوجی GHQ بھی نہیں تھا جہاں سے سپاہیوں کی وردی، آلات حرب اور مرکزی جنگی حکمت عملی کے متعلق ہدایات جاری کی جا سکتیں۔ گوریلا لیڈر اور مجاہدین فقط ایک جذبے سے سرشار تھے۔ ان کے دلوں میں ایک بے لوث اور سچا جذبہ جہاد موجزن تھا۔ وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑے اور ٹوٹے پھوٹے جوتے پہن کر اپنے سے کئی گنا زیادہ مضبوط اور مسلح دشمن سے دن رات بے جگری سے لڑتے تھے۔ باد و باران کے طوفان میں وہ کئی روز اپنی خندقوں میں بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے۔ ان کے معصوم بچے یا ان کی مائیں، بہنیں اور بیویاں اپنے سروں پر راشن لاد کر کئی میل پا پیادہ چلتی تھیں اور دشمن کی نظر بچا کر اپنے لڑنے والے مجاہدوں کو رسد کا سامان پہنچا دیا کرتی تھی۔ برف باری کے دنوں میں پاؤں میں صحیح جوتے نہ ہونے کی وجہ سے کئی مجاہدوں اور رسد لے کر آنے جانے والے بچوں اور خواتین کے پاؤں متورم ہو کر لہولہان ہو جاتے، لیکن ان کے دل میں بھڑکنے والا جہاد کا شعلہ کبھی مدھم نہ پڑتا۔ جب پونچھ شہر کا بیشتر علاقہ آزاد ہو کر ڈوگرا حکومت کی لعنت سے پاک ہو گیا تو رفتہ رفتہ چاروں طرف پھیلے ہوئے گوریلا لیڈروں اور مجاہدین کا بھی آپس میں رابطہ ہوتا گیا، اور 1947 کے ماہ اکتوبر کے وسط میں انہوں نے باہمی تعاون سے ایک مرکزی جنگی کونسل قائم کر لی۔ اس کے بعد آزاد شدہ علاقے کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے 24 اکتوبر 1947 کو جموں و کشمیر حکومت کا قیام
عمل میں آیا، جس کے پہلے صدر سردار محمد ابراہیم خان تھے۔ اس حکومت کے قائم ہونے کے بعد مجاہدین آزادی نے باقاعدہ منظم ہو کر ڈوگرا حکومت کے رہے سہے اقتدار کا قلعہ کما کرنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 10,000 مربع میل سے زیادہ رقبہ آزاد کروا لیا۔ ان میں وہ معرکے خاص طور پر نمایاں ہیں جن میں کامیاب ہو کر بھمبر، میرپور، کوٹلی، مینڈھر، راجوری اور نوشہرہ کو آزادی نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ پونچھ شہر کا طویل محاصرہ بھی ایک یادگار واقعہ ہے۔ ان تمام معرکوں میں آزاد کشمیر کے مجاہدین نے ڈوگرا فوج کے علاوہ ہندوستانی افواج کے ساتھ بھی سرتوڑ مقابلہ کیا، کیونکہ ریاست کا بھارت کے ساتھ الحاق ہوتے ہی بھارتی مسلح افواج نے فوراً کشمیر پر اپنا قبضہ جما لیا تھا، اور اب برسر عام مجاہدین آزادی کے خلاف میدان جنگ میں اتر آئی تھی۔ باب نمبر 21، 13واں منظر پیش خدمت ہے۔ پونچھ میں اپنی حکمرانی کی بساط الٹتے دیکھ کر مہاراجہ ہری سنگھ کو اب جہلم وادی کی فکر دامنگیر ہوئی، جس کی آبادی 95% مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ ان میں شیخ بھی تھے، مغل بھی اور پٹھان بھی۔ پٹھانوں میں ککی خیل آفریدیوں، یوسف زئیوں اور مچھی پوریوں کا تناسب خاص طور پر نمایاں تھا۔ یہ لوگ پہلے پہل درانیوں کے ساتھ کشمیر میں آئے تھے اور بعد میں یہیں پر آباد ہو گئے تھے۔ البتہ شمال مغربی صوبہ سرحد میں ان کے اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ گہرے مراسم اور رشتہ داریاں بدستور قائم رہیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے مسلمانوں کی اس کثیر آبادی کو قابو میں رکھنے کے لیے سری نگر کے علاوہ وادی کے دوسرے اہم شہروں میں بھی ڈوگرا فوج اور راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے بڑے بڑے گروہ جمع کر رکھے تھے۔ جموں اور پونچھ کے واقعات کی خبریں سن سن کر وادی کے مسلمان بھی اپنے درندہ صفت حکمران کے عزائم سے بے خبر نہ تھے۔ جیسے جیسے مختلف مقامات پر ڈوگرا فوج اور RSS کے مظالم مسلم رعایا پر بڑھتے گئے، اسی رفتار سے مظفر آباد اور ٹیٹوال کے علاوہ وادی کے بہت باشندوں نے بھی اپنے بال بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان کے سرحدی اور قبائلی علاقوں میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کی آمد کے ساتھ ریاست میں مسلمانوں پر جو قیامت برپا تھی اس کا چرچا بھی عام ہو گیا۔ ڈوگروں کے مظالم کی دلدوز تفصیلات پھیلتے ہی پاکستان اور افغانستان کے قبائلی علاقوں میں غم اور غصے کی آگ لگ گئی، اور پٹھان قبائلیوں کے لشکروں کے لشکر اپنے مظلوم بھائیوں کی امداد کے لیے جوک در جوک ایبٹ آباد کی راہ سے بسوئے کشمیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ قبائلی لشکر نہ کسی تنظیم سے منسلک تھے اور نہ ہی ان کی رہنمائی اور خبرگیری کے لیے کسی قسم کا ادارہ موجود تھا۔ جہاں کہیں سے وہ گزرتے تھے، عوام الناس حیرت انگیز کشادہ دلی سے ان کی آؤ بھگت کرتے تھے، خوراک مہیا کرتے تھے، اور جگہ جگہ ٹرک، تانگے اور بیل گاڑیاں مفت نظر کرتے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر پاپیاتہ مارچ کرتے تھے یا بسوں اور ریل گاڑیوں کی چھتوں پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے، اور بعض مقامات پر دریاؤں کو تیر کر یا بکری کی کھال کے بنے ہوئے مشکیزوں کا سہارا لے کر عبور کرتے تھے۔
20 اکتوبر 1947 تک ایبٹ آباد اور مظفر آباد کے درمیان بٹراسی کے جنگل میں ہزارہا محسودی، وزیری، آفریدی اور مہمند قبائلیوں کا ایک عظیم الشان لشکر جمع ہو گیا۔ وہاں پر اس لشکر کی نگہداشت مردان کے خان خوشدل خان نے بڑی محنت اور فیاضی سے کی، اور ہندوستانی فوج کے ایک ریٹائرڈ میجر خورشید انور نے اس لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس زمانے میں میجر خورشید انور پاکستان مسلم لیگ کی نیشنل گارڈ کے کمانڈر بھی تھے۔ ریاست کے اندر لوہار گلی اور رام کوٹ وغیرہ میں جو ڈوگرا فوج متعین تھی، اس میں چند مسلمان افسر بھی موجود تھے۔ ان میں کیپٹن شیر خان کا نام سر فہرست تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر میجر خورشید انور سے خفیہ رابطہ قائم کیا اور مظفر آباد سمیت دریائے کشن گنگا، 2 میل اور کوہالہ کے پلوں کو صحیح سالم فتح کر کے اپنے قبضہ میں لینے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ ریاستی فوج کے ایک ریٹائرڈ افسر میجر ایم اسلم خان MC بھی اس منصوبہ بندی میں شامل ہو گئے۔ وادی جہلم کے مقامی باشندوں نے بھی اندر ہی اندر اپنی صفوں کو منظم کرنا شروع کر لیا۔ مجاہدین ہوم فرنٹ کے نام سے ایک خفیہ تنظیم بھی قائم ہو گئی۔ بہت سے رضاکار گوریلا جنگ کی تربیت حاصل کر کے ایک نیم فوجی تنظیم میں شامل ہو گئے، جس کا نام حیدری کالم تھا۔ ثناء اللہ، محمد اقبال اور عبدالرشید نامی چند رضاکاروں نے کچھ خواتین کو اپنے ساتھ ملا کر سری نگر شہر میں کچھ اسلحہ تقسیم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے کئی ایک گرفتار ہو کر جیل میں ڈال دیے گئے۔ اس قسم کے ابتدائی اقدامات کسی حد تک مکمل ہو چکے تو 20 اکتوبر کی رات کو مجاہدین نے پیش قدمی شروع کی اور اگلے 2 روز کے دوران ڈوگرا فوج اور راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے دستوں کو شکست دے کر کوہالہ، 2 میل اور مظفر آباد کو فتح کر لیا۔ مظفر آباد سے آگے 10 میل دور گڑھی دوپٹہ کے مقام پر ڈوگرا فوج کو ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اوڑی، بارہمولہ اور سری نگر تک راستہ صاف تھا۔ 24 اکتوبر کو مجاہدین نے مہورا پر قبضہ کر کے وہ پاور ہاؤس اڑا دیا جس سے سری نگر شہر کو بجلی فراہم ہوتی تھی۔ رات کے 9 بجے جب اچانک سارا شہر گپ اندھیرے میں ڈوب گیا، اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ اپنے راج محل میں دسہرہ کا دربار لگائے بیٹھا تھا۔ باب نمبر 21، 14واں منظر پیش خدمت ہے۔ مہورا سے مجاہدین کا لشکر بارہمولہ پہنچا تو دیکھا کہ ڈوگرا فوج اور RSS کے درندے اس شہر کو اپنے ہاتھوں تاخت و تاراج کر کے پہلے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ سری نگر کی طرف سے مجاہدین کی یلغار کی خبر پا کر انہوں نے بے شمار نہتے اور معصوم مسلمان شہریوں کو قتل کر ڈالا تھا اور ان کے گھر لوٹ کر نذر آتش کر دیے تھے، اور ایک عیسائی خانقاہ کے مکینوں اور اس کے ساتھ ملحق ہسپتال کے مریضوں تک کو اپنی بربریت کی سان پر چڑھانے سے گریز نہ کیا تھا۔ بارہمولہ کا شہر ملبے کا ڈھیر بنا پڑا تھا۔ وہاں سے سری نگر فقط 35 میل دور تھا۔ آگے کی جانب سڑک بالکل صاف تھی۔ دشمن کی طرف سے اب کسی مقام پر
کسی قسم کی مزاحمت کا شائبہ تک موجود نہ تھا۔ مجاہدین کا لشکر فتح و نصرت کے ڈنکے بجاتا بارہمولہ تک آ پہنچا تھا۔ اب فقط چند گھنٹوں میں وہ آگے بڑھ کر سری نگر کے ہوائی اڈے کو قبضے میں لے کر اس مظلوم ریاست کے مسلمانوں کی تاریخ کا دھارا بدل سکتا تھا۔ مگر قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ امید ہے آپ کو یہ آڈیو باب پسند آیا ہوگا۔ شہاب نامہ باب نمبر 21 حصہ سوئم سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔